اب رہا یہ سوال، کیا ان کو راحت والی زندگی مل گئی یا راحت والی زندگی مل جاتی ہے؟ تو جواب نفی میں ہے، ان کو راحت والی زندگی ملتی نہیں ہے، ان کو راحت والی زندگی ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ راحت والی زندگی کو حیات طیبہ کہتے ہیں، اور حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیات جس کی ابتدا بھی راحت ہو اور جس کی انتہا بھی راحت ہو، اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ۔ لیکن جس فکر کے بعد ایک دوسری فکر لاحق ہو جائے وہ حیات طیبہ نہیں ہے۔ ابھی تو یہ فکر تھی کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے تو میں اس کی شادی کروں، ماں یہ ارمان لیتی ہے، بچہ بالغ ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، اب شادی کے لیے اب بہو ڈھونڈوں، بہو ڈھونڈ لی، بہو مل گئی، اب فکر لگی کہ بچے ہو جائیں، بچہ ہو گیا کہ ایک نہیں دوسرا بھی ہو جائے، دو نہیں تیسرا بھی ہو جائے، اب بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے کہ ان کو اسکول میں داخل کرنے کی فکر، پھر اسکول کے اندر پھر ان کی تعلیم پر نگرانی کی فکر، پھر وہ کس فیلڈ کے اندر جانا ہے، کیا ترقی کرنی ہے، اس چیز کی فکر۔ تو گویا کہ دنیا کی جتنی بھی جو راستے ہیں، راحت والی زندگیاں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں ہر فکر کے بعد دوسری فکر ہے، اور جس زندگی میں ایک فکر کے بعد دوسری فکر ہو اور اٹ سیلف وہ آپ کو راحت دینے والی نہ ہو تو وہ حیات طیبہ نہیں ہے، وہ راحت والی زندگی نہیں ہے، وہ پریشانی اور بے چینی کی زندگی ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی ایک منزل پر جا کر تھم گیا ہو۔ ایون دنیا کا مالدار ترین انسان، آج کل لوگ اس کا بل گیٹس کا نام لیتے، بل گیٹ کو لے لو، کیا بل گیٹ کے پاس دولت کی کمی ہے؟ وہ اگر آج اپنے کمانے کے سارے راستے بند کر دے تو اس کی نسلوں کی نسلیں کھا سکتی ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، اور اتنی عمر ہی نہیں ہوگی کہ مال ختم ہو، خود ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا اس نے کاروبار اپنے بند کر دیے ہیں؟ کیا انویسٹمنٹ اس نے روک دی ہیں؟ سرمایہ کاریاں کر نہیں رہا؟ وہ تو دنیا کے اندر خطوں کے خطے خرید کر سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس نے بھی ابھی دولت کمانا روکی نہیں۔ وہ جتنی دولت اس کو مل گئی اس کے بعد اگلی دولت کی فکر، وہ منزل کے اگلی دولت کی فکر۔ یہی تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ بنی آدم اتنا حریص ہے، اتنا حریص ہے، اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو یہ دوسری وادی مانگے گا، دوسری سونے کی وادی کی تلاش کرے گا، اگر دوسری سونے کی وادی بھی اس کو عطا کر دی جائے تو یہ تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا۔ گویا کہ اسے زندہ رہتے ہوئے جب تک یہ سانس لے رہا ہے اس کی فکریں ختم نہیں ہوتی، جب تک مرتا نہیں ہے اسی فکروں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اور فرمایا بس اس کی اس حرص کو ایک ہی چیز مٹائے گی، اور وہ قبر کی مٹی ہے۔ جب قبر میں جائے گا، قبر کی مٹی جب اس کے پیٹ کے اندر پڑے گی، اب اس کی حرص ختم ہوگی، ورنہ مرنے سے پہلے پہلے ہی حرص کے اندر مبتلا ہے، ہر فکر کے بعد دوسری فکر ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر آپ جائزہ اپنا لے لیں، کیا آپ کی فکریں ختم ہو گئی؟ نہیں، دکان مل گئی، تجارت ہو، اب یہ فکر کہ یار کسٹمر آ جائے، کسٹمر آ گئے، نہیں یار ایک اچھی ڈیل ہو جائے، یار اس ڈیل سے اوپر کی ڈیل ہو جائے، اور یہ اگر ڈیل ہو گئی تو پاکستان میں ایک بہت بڑا میں نے پلازا بنانا ہے، انڈیا کے اندر میں نے بہت بڑا جو ہے ہوٹل بنانا ہے، بنگلہ دیش کے اندر میں نے اتنا بڑا خطہ زراعت کا بنانا ہے، اگلی فکر۔ تو گویا کہ فکریں ختم نہیں ہوئی۔ تو یہی تو نبی فرماتے ہیں، انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی، اس کی حرص جو ہے وہ قبر کی مٹی جو دور کرے گی، اس کے پیٹ میں جو قبر مٹی اترے گی تو اب اس کی حرص ختم ہوگی۔ تو دیکھو جس فکر کے بعد دوسری فکر ہو اس کو راحت والی زندگی نہیں کہتے۔ حیات طیبہ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جس کی ابتدا بھی راحت ہو اور جس کی انتہا بھی راحت ہو۔ جب ابتدا اور انتہا راحت ہے تو درمیان کی زندگی بھی راحت ہی راحت ہو، فرمایا اس کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر سارے بکھیڑے انسان نے کر لیے، راحت والی زندگی بظاہر اس کو مل نہیں رہی ہے، تو راحت والی زندگی ملے گی کیسے؟ ملے گی کیسے؟ یہاں تک کہ ایک شخص بادشاہ بن گیا، بادشاہ بننے کے بعد اس بادشاہت کے قائم رہنے کی فکر کہ یار یہ بادشاہت میری قائم رہے، رعایا میرے ہاتھ میں رہے، اور اگر صدر وزیر اعظم ہے تو یا اگلے 5 سال میں الیکشن کے اندر پھر میں جیتوں، اب یہ فکر۔ تو گویا کہ فکر بادشاہ بھی فکر سے خالی نہیں ہے، لیکن ان سب کا مقصد راحت والی زندگی ہے، لیکن راحت والی زندگی ان کو ملتی نہیں ہے۔ تو یہ راحت والی زندگی کیسے ملے گی؟ اصل میں راحت والی زندگی کا فارمولہ وہی ذات دے سکتی ہے جس نے یہ زندگی عطا کی ہے، جس نے یہ زندگی اور حیات آپ کو عطا کی ہے، وہی راحت والی زندگی کا فارمولہ دے سکتا ہے۔ میں اور آپ، ہمیں تو زندگی مستعار ملی ہے،
ہمیں تو برتنے کے لیے زندگی عطا کر دی ہے، ہم اپنی زندگیوں کے مالک نہیں ہیں۔ اگر زندگیوں کے مالک ہوتے تو دنیا میں کوئی مرتا نہ، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہم مالک ہیں اور مملوک آپ کے قابو میں ہیں، کون مرتا؟ کوئی بھی نہ مرتا۔ اس کا مطلب جب مر جاتے ہیں، مرنے کا مطلب ہے کہ زندگی کا مالک نہیں ہے، ہمیں مستعار برتنے کے لیے اللہ نے کچھ لمحات دے دیے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں جب چاہے پیدا کر دیتا ہے، جب تک اس کو موت دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ مالک ہے اس زندگی کا، اللہ نے اسے زندگی کو وجود دیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کی راحت کو جانتا ہے کہ اس کو راحت کیسے ملے گی۔